الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں حضرت قبلہ سید ہاشم میاں دولہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے شہر میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں اور یقین مانیں یہ بہت سارے چہرے میں دیکھ کر بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے طویل عرصے کے بعد میں حیدرآباد میں آیا ہوں تو سیدوں کے آستانے پہ آیا ہوں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ چیزیں جسمانی طاقتوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ طویل گفتگو کروں اس کا تو وقت نہیں ہے، لیکن جو آیت پاک پڑھی ہے اس کے تحت کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں پیش کروں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ آیت پاک قرآن میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ کتنی جگہ آئی ہے؟ 3 مقامات پر۔ 2 مقامات پر اس کے بعین ہی لفظ یہ ہے۔ ایک جگہ یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 33، وہاں یہی لفظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں۔ ایک جگہ یہ سورہ صف میں ہے،
آیت نمبر 9، اور ایک جگہ سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 28۔ انا پکا کے کون کھلائے گا آپ کو؟ سورہ فتح کے اندر پیچھے سے مضمون یہی ہے، آخری میں وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنا ایڈریس بتا رہا ہے، کیا بات، آستانوں سے وابستہ ہوتے ہی اس لیے ہو کہ اللہ کا پتہ مل جائے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میاں صرف اللہ اللہ تو آج تک جوگی راہب بھی کر رہے ہیں، اللہ اپنا پتہ بتا رہا ہے، اور پتہ بتا کیسے رہا ہے بس اسی میں مزہ ہے۔ کون ہے تمہارا خالق؟ کون ہے تمہارا مالک؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کون آسمان و زمین کا خالق ہے؟ کون سمندروں کی وسعتوں کا خالق ہے؟ کس نے یہ پہاڑ اٹھا دیے؟ کس نے آسمان کو اس طرح سروں پر سائبان بنا دیا؟ کون دنوں رات کو پھیر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ پتہ بتاتے ہوئے رب فرماتا ہے هو الذی، وہ وہی ہے۔ کیا؟ وہ وہی ہے۔ یہ کون سا ایڈریس ہے؟ وہ وہی ہے۔ اور قربان جاؤ، رب راز بتا رہا ہے اور راز بھی راز میں بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے، راز بتا رہا ہے، راز بھی راز، راز بھی راز میں بتا رہا ہے، اور وہ راز وہ پاتا ہے جس سے راز مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ دیکھو، کوئی شخص آ کر دعویٰ کرے کہ میں بہت زبردست مستری ہوں، میں ماروں بلڈنگ بنانے والا، آپ کہو یہ تو دعویٰ ہے، تیرے کمال کو کیسے پہچانے؟ تو وہ کہے میں وہ مستری ہوں جس نے جاؤ شہر میں وہ 100 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے۔ تو بتاؤ، اس 100 منزلہ بلڈنگ کو دیکھے بغیر اس کی کاریگری کا پتہ چلے گا؟ بولو، اوچی بولو، ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس نے اپنی معرفت کو موقوف کر دیا اس بلڈنگ پر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، مجھے دیکھنا ہے، میرے کمال کو دیکھنا ہے، جا اس بلڈنگ کو دیکھ کر آؤ، تجھے پتا چلے میں کیسا کاریگر ہوں۔ کوئی آ گیا، اس نے کہا میرے جیسا عالم کوئی نہیں، آپ نے کہا یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہے جا فلاں میری کتاب پڑھ، اس میں دیکھ میں نے استنباط کیسے کیا ہے، میں نے دلائل کو کیسے لڑی میں پرویا ہے، میں نے کیسے رازوں سے پردہ ہٹایا ہے۔ بتاؤ، جب تک اس کی کتاب نہ پڑھ لوگے اس کے علم کا پتہ چلے گا؟ اگر وہ کہے اگر مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو فلاں شاگرد ہے میرا، جا اسے دیکھ، اس میرے شاگرد کو دیکھ، میں وہ عالم ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے، تو جب تک شاگرد کو نہیں دیکھ لوگے استاد کے کمال کا پتہ چلے گا؟ کیونکہ اس نے موقوف کر دیا۔ اب اگر اس عالم کے کمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی کتاب پڑھو، یا اس عالم شاگرد کو دیکھو، تو اندازہ کر لو گے کہ جس کا شاگرد اتنے کمال والا ہے، استاد کتنے کمال والا ہوگا۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آئی، اب اللہ کے راز کو سمجھو۔ رب فرماتا ہے وہ وہی ہے
مولا کون؟ گالتا اتھے رہ گئی، سمجھ پھر نہیں آئی۔ ہوا ضمیر ہے، ضمیر جب تک مرجع موجود نہ ہو پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے۔ پیچھے اللہ کا نام ہے نہیں، مرجع ہے نہیں، آگے الذی اسم موصول ہے، جب تک صلہ نہ ہو پتہ نہیں چلتا۔ مولا پتہ بھی بتاتا ہے، تو راز ہے، اپنا راز بھی بتاتا ہے، راز میں بتاتا ہے، ہم کیسے پہچانے؟ تو فرمایا وہ کوئی ہے۔ مولا کون؟ کہا ارسل رسولہ، جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ وہ وہی ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ بلڈنگ کو دیکھے بغیر کاریگر کا پتہ نہیں چلا، کتاب پڑھے بغیر عالم کا پتہ نہیں چلا، شاگرد کو دیکھے بغیر استاد کا پتہ نہیں چلا، مصطفیٰ کے در میں آئے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا۔ رب نے تو اپنی پہچان بڑی سادی بیان کی ہے، تم مجھے کہاں ڈھونڈنے چلے ہو؟ میں تو وہ ہوں، مجھے موسیٰ نے کہا تھا اپنا آپ دکھا دے، میں نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، میرا پتہ گویا کہ رب نے فرمایا میرا پتہ پوچھتے ہو، میرا پتہ جانتا ہے۔ مولا کون؟ جو میراج کی رات دیکھ کے جا رہا ہے۔ جاؤ محبوب کے در پر، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ میاں مصطفیٰ کے بغیر رب کا پتہ نہیں ملتا، مصطفیٰ کے بغیر رب کا عرفان نہیں ملتا، مصطفیٰ کے بغیر رب کی معرفت نہیں ملتی، اور جب مصطفیٰ کے بغیر رب بھی نہیں ملتا تو رب کی نعمت کیسے ملے گی؟ اسی لیے میرے امام اعلی حضرت نے کہا وہی نور حق وہی ظل رب، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے۔ وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان ہی، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ بات ختم کر ڈالی میرے امام نے، کہا بخدا خدا کا یہی ہے در۔ سبحان اللہ، کیا بات، بخدا خدا کا ہے یہی در، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور اگلے مصرے میں میرے امام نے جو بات کہی ہے نا، خدا کی قسم میری عمر 100 سال ہو صرف اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا، وہ راز بیان کر دیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ کملیا تینوں مصطفیٰ دی بارگاہ جو خدا مل گیا اور کی منگنا ہے؟ جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے خدا مل جائے اب بھی وہ پوچھتا ہے کیا دیتے ہیں؟ بتوں کے سامنے گرا تھا تو، تجھے اٹھایا مصطفیٰ نے ہے۔
تجھ پر تم پر میرے آقا کی اور عنایت نہ سہی، ارے منکر کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ نہیں مانتا مصطفیٰ کی عنایتیں تو کلمہ واپس کر دے، وہ بھی تو یار کا دیا ہوا ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب کتے ہیں کھانے غرانے والے، اور تجھے حضور نے کلمہ دے دیا، آج تک پوچھتا پھرتا کیا دیتے کیا دیتے کیا دیتے کیا دیتے، 100 بتوں کے سامنے سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، آج بھی پوچھ رہا ہے کیا دیتے ہیں۔ پر سمجھ تو سخی سلطان بابا ریز رضا ریز رضا سخی سلطان بابا علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، مگر سمجھ تو تب آئے نا جب میرے امام جیسا امام ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، تب سمجھ آئے نا میرے امام جیسا کوئی ہو۔ تحقیق نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سمجھ تو تب آئے جب کوئی سمجھانے والا امام ہو۔ میرے پاس امام ہے، اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بتاؤ قرآن میں توحید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سارا مضمون توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص، سارا مضمون توحید، سارا مضمون توحید، لیکن توحید شروع کدھر سے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ، توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہو اللہ سے، وہ اللہ ایک ہے، ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہو اللہ احد، وہ اللہ، توحید ہوا سے شروع ہوتی ہے، ہو اللہ، یہ پیچھے قل کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں جس کو آج تک قل سمجھ نہیں آیا اسے ہو اللہ کیا سمجھ آئے گا؟ قل کیا ہے؟ محبوب تو فرما وہ اللہ ایک ہے۔ آئے ہائے، یہ پیار والی بات ہے، ہر کسی نے نہیں سمجھ آنی۔ اے پیارے او سونیا، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، مولا خود کیوں نہیں کہندا؟ یہ کیوں نہیں کہتا ان اللہ احد، میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ہوں، میں لم، یہ کیوں نہیں کہتا؟ نا نا تو کہہ، تے مولا تو کہا میں تو کہوں گا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں تو کہوں گا کہ جاءکم من اللہ نور، میں تو کہوں گا کہ جاءکم برہان من ربکم، میں کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے، دنیا کو معلوم ہو جائے محبوب و محب کا راز یہ ہے، پیارے تو میری بات کر میں تیری بات کرتا۔ پیارے اللہ پیارے تو میری بات کر میں قل فرمان، پیارے تو کہہ لوگوں کو کہ میں ایک ہوں۔ مولا خود نہیں کہتا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس کی سمجھ میں میرا یہ جملہ آ گیا نا، میں کوئی بات نہ کروں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔
سمجھے گا کوئی نہیں، آپ سارے سمجھ جاؤ گے، آپ سیدوں کے آستانے سے جڑے ہیں۔ تار لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے تار لگی ہو تو کرنٹ آتا ہے، کرنٹ آتا ہے، سارے سمجھو گے انشاءاللہ۔ مولا خود نہیں کہتا، گویا کے فرماتا ہے میں خود کہہ دوں تو پھر یہ پیارے ڈائریکٹ ہو جائیں گے نا۔ کیا بات ہے، ڈائریکٹ ہو جائے۔ میں نے خود کہہ دیا تو یہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، تو ڈائریکٹ والے تو پسند نہیں یارا، جو مانے تیرے دروازے سے ہو کے مانے۔ ڈائریکٹ نہیں نا پیارے، ڈائریکٹی کی بات ہوتی تو نبیوں کو پیدا ہی کیا کرنا تھا پیارے، میں نے فرشتے بنائے جنت بھیج دیے، ان سے کچھ پہلے نمازیں پڑھائی ہیں، حور و غلمان بنائے جنت بھیج دیے، دو ٹانگ کا جانور بھی بنا کے جنت بھیج دیتا۔ نہیں پیارے، یہ نبیوں کا سلسلہ کیوں ہے، یہ شریعت کیوں ہے، یہ نظام کیوں ہے؟ اے پیارے، مانے وہ جو تیرے کہنے سے مانے، جو تیرے آئے ہائے، نہیں تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ڈائریکٹ کلمہ فرعون نے پڑھا۔ کون فرعون؟ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا، خدا بن کے بیٹھا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ قرآن سورہ یونس، کون سی سورت ہے بولو؟ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، شروع سے گن کے، اور 10 نمبر کی سورت ہے۔ کتنے نمبر کی سورت ہے؟ 10 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 90، بولو آیت نمبر 90۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، مولا دس کی کرا؟ کہا موسیٰ ہاتھ تیرے ڈنڈا ہے، مار پانی پہ، ڈنڈے کو پانی پہ مارا، پانی یوں کھڑا ہو گیا، راستہ نمودار ہو گیا، راستہ نمودار ہو گیا، حضرت موسیٰ پار ہو گئے، فرعون لشکر لے کے کھڑا ہو گیا، فرعون سمجھ گیا کہ یہ کام انسانی قوت کا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی فیض چل رہا ہے، میں گیا تو تباہ ہو جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل گھوڑی لے کے آئے، گھوڑی، کیا لے کے آئے نوجوانوں؟ گھوڑی کیا لے کے آئے؟ گھوڑی۔ خیال کرنا گھوڑیاں بڑا تباہ کرتی ہیں لوگوں کو، گھوڑی لے کے آئے، گھوڑی، وہ سامنے چلی، فرعون کا گھوڑا پیچھے چلا، گھوڑی پار، فرعون پہنچا، دریا کے درمیان پانی مل گیا، فرعون غرق ہونے لگا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، جب پردے ہٹے تو ڈائریکٹ دیکھا، جب ڈائریکٹ دیکھا تو سورہ یونس آیت نمبر 90 ہے، اللہ فرماتا ہے اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا، متلاطم موجوں میں ڈوبنے لگا، قالا، تو یہ فرعون کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ قرآن ہے، ابھی لاؤ دکھاتا ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 90، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل، اس رب پر ایمان لایا جس پر حضرت موسیٰ کے کہنے پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمان ہو گیا۔ کس نے کلمہ پڑھا بولو؟ یہ فرعون نے، فرعون نے۔ رب نے قبول کیا، واپس منہ پہ مارا، کیوں؟ کہا میں نہ تیرے کلموں کا محتاج، نہ تیرے سجدوں کا محتاج، نہ تیرے قبلے اور کعبوں کا محتاج، میں نے تو پیاروں کی شان چمکانی ہے، میرے یار کے کہے بغیر پڑھتا ہے، واپس منہ پر مار دیا، نہیں قبول تیرا کلمہ، چک اٹھے تو اپنا کلمہ لے جا۔ رب نے تو شیطان کو بھی نمازیں اٹھا کے کمر پہ لاد کے واپس بھیج دیا، چک اپنی نمازیں تو چل سجدے لے جا اپنے اٹھا۔ میرے محبوب کا دروازہ چھوڑتا ہے، میرے محبوب کا دروازہ چھوڑتا ہے اور اکڑتا پھرتا ہے کہ تیرے پاس بڑی عبادت ہے، کلمہ بھی قبول نہیں، نمازیں بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں،
کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر مصطفیٰ کا دروازہ چھٹ گیا۔ دل میں بغض نبی، دل میں بغض نبی اور بدن پہ حج کا احرام، دل میں بغض نبی اور بدن پہ حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ یہ تیرا نصیب پھر گیا، تو سمجھتا ہے تو طواف میں پھر رہا ہے، تیرا نصیب پھر گیا، کیونکہ تجھے احمد رضا جیسا امام نہیں ملا۔ اگر احمد رضا جیسا امام مل جاتا تو میرا امام کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے معبود کا روزہ دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میرا امام گیا نا کعبے، دیکھا کعبے کی دیوار پہ پرنالا لگا ہوا، چاروں دیواریں سیدھی، پرنالا ادھر۔ میرا امام ٹھٹک کے رک گیا، پرنالا ادھر ہی کیوں ہے؟ مدینے مکے کے جغرافیے پہ غور کیا، پتا چلا جدھر پرنالا ہے ادھر ہی روزہ مصطفیٰ۔ ڈاکٹر کی دکان اندر ہے، کلینک اندر ہے، بورڈ روڈ پہ رکھا ہوا ہے فلاں کلینک، نیچے تیر کا نشان ہے، ادھر حاجی پھر رہے ہیں، اوپر تیر کا نشان ہے، کعبہ کہہ رہا ہے اور لوگوں ادھر صرف پھیری ہوتی ہے، ٹھپا ادھر لگتا ہے۔ پتہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے سزا، وہ پرنالا کہہ رہا ہے لوگوں ادھر صرف پھیری ہے، مورے لگانے والا شہنشاہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر جاؤ۔ میں تو خود بتوں سے لدا ہوا تھا، مجھے کعبہ بنانے والا بھی آمنہ کا لال ادھر بیٹھا ہے۔ سنو، پھیری تب قبول ہے، یہی راز ہے، پھیری تب قبول ہے جب تیرا بدن کعبے کے گرد پھر رہا ہو، جب تیرا بدن کعبے کے گرد پھر رہا ہو لیکن دل مصطفیٰ کی گلی میں پھر رہا ہے۔ کیا بات؟ کعبے کی پھیری ادھر لگا دے، دل کی پھیری یار کی گلی میں لگا دے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، مگر جو عظمت قدم مصطفیٰ میں ملتی ہے، اللہ اکبر، میری بات لکھ لو، کعبے میں اجر زیادہ ہے لیکن قرب مدینے میں زیادہ ہے۔ بادشاہ نے ایک نوکر رکھ لیا، تنخواہ رکھی 1 لاکھ، کتنی؟ کعبے میں کتنا ثواب ہے ایک عمل کا؟ بولو۔ بادشاہ نے نوکر رکھا، توجہ کرو میری بات پر، بادشاہ نے نوکر رکھا، تنخواہ رکھی 1,00,000 روپیہ، کتنی رکھی؟ کا کام یہ ہے کبھی اس شہر جا، کبھی اس شہر جا، کبھی اس شہر جا، کبھی اس شہر جا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھرتا رہے، تنخواہ تیری 1,00,000 ہے، پھرتا رہے، پھرتا رہے، پھرتا رہے، پھرتا رہے، کعبے میں بھی پھرتا رہے، پھرتا رہے، پھرتا رہے۔ تو ادھر بادشاہ نے نوکر رکھا، پھرتا رہے، گلی گلی دیکھ کس چیز کی ضرورت ہے مجھے لکھ کے بھیجتا رہے، میں کام کرواتا رہوں گا، ادھر نہ آنا، پھرتا رہے۔ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کر کیا رہا ہے؟ کعبے میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ پھر رہا ہے۔ دوسرا نوکر رکھا، کہا میرا کم، کہا تنخواہ 50,000 ہے۔ کیا بات؟ کیا بات؟ تنخواہ کتنی ہے؟ سمجھ گئے؟ اے شیر سمجھ گیا میری بات؟ تنخواہ کتنی ہے؟ حضور پھرنا کدھر ہے؟ کہا پھرنا نہیں ہے، قدموں میں بیٹھ جا درود پڑھنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پھرنا نہیں ہے، بادشاہ نے نوکر رکھا، 1,00,000 روپے تنخواہ، پھرتا رہے۔ دوسرے کو رکھا، تنخواہ 50,000،
بادشاہ سے پوچھا کام کیا ہے؟ میرے پاس قدموں کے پاس بیٹھ جا، بس فائلیں چیک کرتا ہے، کہیں نہیں پھرنا ہے، پھیری نہیں ہے، میرے پاس بیٹھ جا، تنخواہ اس کی زیادہ، مگر بولو بادشاہ کے قریب کون ہے؟ تنخواہ اس کی زیادہ، قرب اس کا زیادہ، خدا کی قسم لاکھ مکے میں ملتا ہے مگر جو قرب خدا مدینے میں ملتا ہے وہ مکے میں نہیں ملتا، کیونکہ کعبہ، اور سنو میں جملہ کہنے لگا ہوں، کیوں؟ کعبہ پھرانے والا ہے، کیونکہ کعبہ پھرانے والا ہے، مصطفیٰ ملانے والا ہے، کعبہ پھرانے والا ہے، مصطفیٰ ملانے والا ہے۔ کعبے میں قرآن پڑھنا بھی زیادہ افضل نہیں، نماز پڑھنا بھی زیادہ نہیں افضل نہیں، سب سے افضل طواف ہے۔ سب سے افضل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، نماز دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، طواف اس کے سوا نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے افضل کام کیا ہے؟ کعبے میں چلے جاؤ، سب سے افضل کام بتا دو کیا کریں؟ کہا پھرتا رہے، پھرتا رہے، پھرتا رہے، تھک گئے ہیں، کہا پھر بھی پھرتا رہے، کہا بہت تھک گئے ہیں، کہا جا مسجد عائشہ پھر آرام پہن، تھک جائیں گے، کہا تھکتا رہے، پھر گئے، پھر تھک جا، اور تھک اور تھک، ٹانگیں چور ہو گئیں، اب کیا کریں؟ پھرتا رہے، پھرتا رہے، مدینے پہنچے، یا رسول اللہ بڑا تھک کے آئے ہیں، کہا جو تھک کے آئے ہیں دامن میرے یا رسول اللہ یہاں بھی پھرنا ہے، کرنا پیارے سلام پڑھ قدموں میں بیٹھ جا، درود تم پڑھتا رہے لکھتا میں رہتا ہے، فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں دربار پہ درود لکھ رہے ہیں، کہ تو بیٹھ سکون سے، کوئی پھیری نہیں ہے، یہاں بیٹھ جا تو سنو مصطفیٰ کے در پہ آئے بغیر کچھ حاصل، اسی لیے رب فرماتا ہے فلا وربک، سورہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 65، بولو آیت نمبر، ہائے ہائے سورہ نساء، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذیشان صاحب بھی پہنچ گئے انشاءاللہ، دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک، فلا وربک، اوپر بیٹھے، فلا وربک، اے پیارے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اے پیارے، اور میری بات یاد رکھنا، کعبہ پھرانے والا ہے، کعبہ پھرانے والا ہے، کعبے میں اجر بھلے زیادہ صحیح مگر کعبہ پھرانے والا ہے، مصطفیٰ ملانے والا ہے، قرب ادھر زیادہ ہے، رب فرماتا ہے فلا وربک، اے پیارے مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ مولا یہ حور و غلمان کا رب کون؟ سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک، اے مولا یہ حور و غلمان کا رب کون؟ تو ہی، فرشتوں کا رب کون؟ تو ہی، آسمان کی بلندیوں کا رب کون؟ تو ہی، سمندروں کی وسعتوں کا رب کون؟ تو ہی، زمین کی گہرائیوں کا رب کون؟ تو ہی، پہاڑوں کی اٹھان کا رب کون؟ تو ہی، ستاروں کی چمک کا رب کون؟ تو ہی، سورج کی دمک کا رب کون؟ تو ہی، ان انسانوں کا رب کون؟ تو ہی، سب کو چھوڑ دیا، فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب تمہارے لیے بنائے، مصطفیٰ کو اپنی محبت کے لیے بنایا، اس لیے لوگوں یہ سارے شاہکار میرے ہی ہیں، مگر جیسا شاہکار مصطفیٰ کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ میرا امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے ہیں، آئے آئے جس سے زمین پہ سیدھا چلا نہ جائے اس کو عرش پہ چلنے والے کی کیا خبر ہے، فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، خسروا
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ہے۔ میرا امام کہتا ہے حضور دی شان پوچھنیاں کانے بینگے کو نہ پوچھ، جا جبرائیل کو نہ پوچھ۔ ہاں تجھے آمنہ کی لال کی شان جبرائیل بتائے گا جب سدرۃ المنتہا پہ رک گئے نا۔ تجھے کیا خبر ہے، تو خالی حضور کی شان میں نکتہ چینیاں تجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ پوچھ جبرائیل سے، جب رک گئے نا سدرۃ المنتہا پہ تو سرکار نے جبرائیل کو کہا افی مثل هذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، جبرائیل ایسی جگہ پہ کبھی دوست دوست کو چھوڑتا ہے؟ یہ جگہ ہے دوست دوست کو چھوڑتا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں بھی نہ سنگ چھڑدا دے آگے جا سکتا۔ یا رسول اللہ آگے جا نہیں سکتا، لو تجاوزت لا رکت بالنور، آگے وہ تجلیات ہیں اگر ذرا برابر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، بس ہے میری۔ جبرائیل کے وہاں لفظ کیا تھے کتابیں میں دکھاتا ہوں سنو۔ جبرائیل نے کہا ہاں انت وربک، ہاں انت وربک۔ اس کا ترجمہ جو پنجابی میں بیٹھتا ہے نا وہ خدا کی قسم اور کہیں نہیں بیٹھتا۔ سنو، ہاں انت وربک، اے سونیا اور تو جانے تے تیرا رب جانے تے، سونیا اور تو جانے تے تیرا رب جانے، ہاں انت وربک لے اور تو تے تیرا رب ہے۔ میرا امام جھوم گیا، میرے امام نے کہہ دیا یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے صدی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنائے۔ یا رسول اللہ خود بھی ایک، جو بنایا وہ بھی ایک، مولا کوئی خدائی میں شریک نہیں، بنایا مصطفیٰ وہ جس کی مصطفیٰ میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اب بھی بات میری سمجھ نہیں آئی تو پھر میں ذرا اور نیچے اتروں۔ بجلی کہاں بنتی ہے؟ صحیح بول رہے ہو، اچھی بولو، کہاں بنتی ہے بجلی؟ کہاں بنتی ہے؟ کوئی بندہ جو آ جائے، آج کل سیوروں کا دور ہے، 60 واٹ کا سیور اٹھایا ہوا، 65 واٹ کا سیور اٹھایا ہوا، 80 واٹ کا سیور اٹھایا ہوا، یہ مجھے جلانا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ بورڈ سے ایک تار نکالیں گے، کہیں گے لے جلا لے۔ وہ آپ سے پوچھے بجلی کہاں بنتی ہے، آپ کو پاور ہاؤس میں، وہ کہے پھر بورڈ سے کیا تاریں نکالی ہیں؟ بجلی پاور ہاؤس میں بنتی ہے، میں یہاں کیوں تاریں لگاؤں؟ میں تو ڈائریکٹلی لگاؤں گا۔ بولو جلے گا؟ جلے گا؟ سنو میں کی کرنا، جلے گا نہیں، جلی جائے گا، جلے گا نہیں۔ اور تو ڈائریکٹ پاور ہاؤس کی بجلی نہیں لے سکتا، وہاں کی معرفت ڈائریکٹ چاہتا ہے جہاں جبرائیل کے بھی پار جل رہے ہیں۔ تجھے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ملے گا۔ پھر کہا نہیں، گلی ہر شہر میں پاور اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ اچھا پاور اسٹیشن میں لگا لوں، آج پاور اسٹیشن میں لگا لوں، یہاں بھی نہیں۔ پھر کہا ہر علاقے کے اندر سب اسٹیشن بنے گا، اچھا ادھر لگا لوں، نہیں۔ کہا پھر ہر محلے میں پی ایم ٹی لگائیں گے، وہاں لگا لوں، نہیں۔ پھر ہر علاقے میں کھمبا لگے گا، کہا پھر وہاں لگا لوں، نہیں۔ تو میں کتھے لاواں؟ کہا ٹھہر جا، میٹر لگے گا، میٹر تیری جتنی اپنی پاور تو دیکھ پہلے ہے۔
پاور تو دیکھ پہلے اپنی ہے جنگل چلائے ڈائریکٹ کہہ جا گلی گلی پاور آؤ گلی گلی کھمبے پھر میٹر وہاں سے تار ملے گی سنو بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اگر ایمان کی معرفت چاہیے اللہ کا قرب چاہیے اللہ نے ایمان کا پاور ہاؤس مدینے میں لگا دیا ایمان کا پاور ہاؤس مدینے میں لگا دیا درخواست وہاں دے دے درخواست وہاں دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست دے دے وہاں پر ایمان کی پھر کہا ٹھہر جا ابھی پاور اسٹیشن بنیں گے حضور وہ کیسے کہا کہیں خواجہ بیٹھا ہے کہیں داتا بیٹھا ہے کہیں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بیٹھا ہے کہیں سخی عبدالوہاب جیلانی بیٹھا ہے نہیں وہاں دے دے ٹھہر جا گلی گلی کھمبے لگائے جائیں گے وہ کیسے ایمان کا پاور ہاؤس مدینے میں لگا دیا گلی گلی کھمبے لگا دیے کہیں قادریت کا کھمبا ہے کہیں چشتیت کا کھمبا ہے کہیں شوربتیت کا کھمبا ہے کہیں نقشبندیت کا کھمبا ہے تو درخواست وہاں دے دے لیکن فکر نہ کر تجھے کنیکشن سرکار بغداد کے قدموں سے دیا جائے اب بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتاؤ روٹی کیا چیز پکاتی ہے بولو آگ آگ کا مزاج ہے گرم آٹے کا مزاج ہے نرم کوئی جو روٹی آٹا روٹی بنا کے آ جائے کہ میں نے پکانی ہے آپ نے چولہا جلایا کالا کالا رکھا توا وہ آپ سے کہے کیا شے روٹی پکاتی ہے آپ نے کہا آگ تو وہ بولے کالا کالا کیا رکھا ہٹا میں نے ڈائریکٹ پکانی ہے روٹی تیری ڈائریکٹ پکتی نہیں سنو ڈائریکٹ وہ توا عقل مند جانتا ہے آگ کا مزاج گرم ہے آٹے کا مزاج نرم ہے عقل مند نے ایک توا بنایا توا ایک رخ آگ کی طرف کر دیا ایک رخ روٹی کی طرف کر دیا اور توے کو کہا آگ سے لیتا جا روٹی کو دیتا جا ادھر سے لیتا جا آگے دیتا جا مگر آگے خیال کرنا جتنی طاقت ہے اتنا ہی دینا آگے جتنی بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نرا نور ہم نرے بشر اللہ کی سنیں کیسے ہیں اللہ قادر و قدیر ہے ہم ناقص ہیں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو میرا دعویٰ ہے اس محفل میں ڈبل آج فرشتے آئے ہوئے ہیں دعویٰ ہے میرا اللہ کی قسم آئے ہوئے ہیں دعویٰ ہے میرا ہر بندہ منکر نکیر لے وہ اپنا کرامن کاتبین 2 فرشتے لایا یا نہیں لایا ہے نا ہر بندہ 2 فرشتے لایا ہے جو ذکر کی محفل میں آتے ہیں وہ علیحدہ 2 آئے ہیں نا ہے تو ڈبل فرشتے بیٹھے ہیں کسی کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ میرے نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے رب میرا نور ہم بشر رب قادر ہم ناقص کیسے چلے کام رب نے محبوب بنایا سونا اس کو نور بھی بنایا اس کو بشر بھی بنایا ایک رخ ادھر ایک رخ ادھر پیارے نور ہونے کے اعتبار سے خدا سے برکتیں لیتا چلا جا رفعتیں لیتا چلا جا عظمتیں لیتا چلا جا رحمتیں لیتا چلا جا نعمتیں لیتا چلا جا بشر ہونے کے اعتبار سے بندوں کو دیتا چلا جا سنو ڈائریکٹ والی بات ہی کوئی نہیں بولو ڈائریکٹ والی بات ہی کوئی نہیں ڈائریکٹ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی کہ فرعون نے بھی کلمہ پڑھا ہے ڈائریکٹ والی بولو بات ہی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو ڈائریکٹ کا مسئلہ
300 سال، بولو کتنا؟ 300 سال حضرت آدم دعا مانگتے رہے، دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی۔ آخر میں حضرت آدم نے کیسے دعا کی؟ اللہم اسألک، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اے مولا میں تجھے پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ دیتا، عبدک جو کہ تیرا بندہ ہے، وہ کرامتی علیک اور اس مصطفیٰ کی اس عزت کا وسیلہ دیتا ہوں جو تیری بارگاہ میں ان کا مقام ہے۔ میری دعا کو قبول فرما۔ نام محمد آیا، فوراً دعا کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے، فوراً دعا کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امام مالک 10 لاکھ حدیث کے زبانی حافظ، کتنے؟ 10 لاکھ حدیث کے زبانی حافظ، محدث مدینہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی آ گیا، کسی مسئلے میں بات کرنے لگا، آواز اونچی ہو گئی تو امام مالک نے یہ نہیں سوچا کہ اے تب وقت خلیفہ بادشاہ ہے میں نو کی کما، نہیں، فوراً آپ نے فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ خبردار اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کر۔ اللہ نے ایک قوم کا ادب سکھایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایک قوم کی تعریف کی تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور ایک قوم کی مذمت کی تو فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ اور سن، جس طرح کا سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار کا ادب اور احترام تھا، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی ادب اور وہی احترام ہے۔ خبردار، یہ جھاڑ سن کر نا خلیفہ وقت کانپ گیا، اور پھر امام مالک سے مسئلہ پوچھتا ہے، محدث مدینہ پوچھتا ہے استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امام مالک اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس وقت قبلے کی طرح منہ کر کے توبہ کروں یا رسول اللہ کی طرح منہ کر کے توبہ کروں؟ آج 10 حدیث یاد کر کے بلکہ 10 بھی سیدھی نہیں آتی، پتہ نہیں علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا بنے پھرتے ہیں۔ 10 لاکھ حدیث کا زبانی حافظ، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، توبہ کرنی ہے، منہ کدھر کروں؟ امام مالک نے فرمایا لما تصرف وجہک عنہ ہوا وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الی اللہ تعالی یوم القیامہ۔ کہا اے خلیفہ تو رسول اللہ سے اپنے چہرے کو کیوں پھیر رہا ہے؟ رسول اللہ سے چہرے کو کیوں پھیر رہا ہے؟ تجھے خبر نہیں؟ ہوا وسیلتوں کا، وہ تیرا بھی وسیلہ ہے، وہ وسیلہ تو ابھی کا آدم، تو کیا چیز ہے؟ تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ۔ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی دروازہ مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں جے لبڑا، نہیں ہے اور کوئی دروازہ، کیوں منہ پھیرتا ہے؟ میرا امام اسی لیے کہتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ قیامت میں تو نے ماننا ہی ہے جب نے واللیل کی زلفیں دیکھنی ہے، جب والضحیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے، جب ما زاغ البصر وما طغیٰ کی نگاہیں دیکھے گا، جب ما ینطق عن الہوا کی مبارک زبان دیکھے گا، جب ید اللہ کے ہاتھ دیکھے گا، جب عرش اور فوق العرش سیر کرنے والے قدم دیکھے گا، اس وقت تو مان جانا ہے، مگر نہیں، اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج مان کہ جو
اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور کون منع کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا؟ اللہ ہی دیتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے، کملیا اللہ ہی دیتا ہے، پر یہ تو سمجھ کے اس دروازے پر آؤ تو اللہ دیتا ہے۔ کس دروازے پر آؤ تو اللہ دیتا ہے۔ سنو، میں مقدی گل مکا دیواں، سنو، رزق خدا کا ہے، بولو رزق خدا کا ہے، اچھی بولو رزق خدا کا ہے، پر دسترخوان پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرا امام اور کیا سمجھا گیا؟ اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے پر دلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے پر کھلاتے یہ ہے۔ تجھے سمجھ آنی ہے، مگر تجھے آج سمجھ نہیں آنی، جب محشر کا میدان لگے گا نا، سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام بنی نوع انسان کا قیامت کے دن سردار ہوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ سردار حضور آج بھی ہے، سردار حضور آج بھی ہے، پھر قیامت کا کیوں فرمایا؟ سنو، علم کالے لفظ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ان کالے لفظوں کے پیچھے ایک نور ہوتا ہے، جس کو وہ مل گیا اس کو علم ملا ہے۔ کیوں فرمایا؟ بتاؤ، اللہ کیوں فرماتا ہے مالک یوم الدین؟ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ مالک، اللہ حساب کے دن کا مالک ہے، یوم دین کا مالک ہے، کیوں آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ جو اس کی قدرت کا اظہار اس وقت ہوگا نا، آنکھیں کھل جائیں گی بلا تشبیہ۔ اسی طرح جب آمنہ کی لال کی شان جو قیامت کے دن نظر آنی ہے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، جس کے پاس جاؤ وہ کہے گا کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، کوئی اور دروازہ ڈھونڈو۔ کائنات میں ایک آمنہ کا لال ہی ہے جو بائیں پھیلا کر کہے گا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ ایک آمنہ کا لال بائیں پھیلا کے کہے گا، اور در بدر بھٹکنے والوں نہ بھٹکو، تمہاری مشکلوں کا حل مصطفیٰ کے در پہ۔ تمہارے سجدوں سے رب کی کوئی شان بڑھ جاتی ہے؟ تم نے طواف کر لیے، کوئی رب کے شان بڑھ گئی؟ اور یہ سارا شریعت کا نظام جو رب نے بنایا ہے، یہ سارے نظام فقط اس لیے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بڑا سخت دن ہے، سن لو، خدا کی قسم، اگر مصطفیٰ نے بچا لیا تو بچ گئے، ورنہ بیڑا غرق ہے۔ ایک حضور ہے جس نے بچا لیا تو کیونکہ اذن شفاعت اللہ نے مصطفیٰ کو ہی دیا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کتاب ابن ماجہ، اس کے اندر کتاب و زہد، باب و ذکر شفاعہ، اللہ کرے حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہو، حدیث نمبر 4311، اتنی پکا کے کون کھلائے گا تمہارے کو؟ سنو، فرمایا ترونھا للمتقین، کیا سمجھتے ہو یہ میری شفاعت نیکوکاروں پریزگاروں کے لیے ہے؟ فرمایا لا نہیں، وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا نہیں، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، جو گناہوں میں لتڑے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے شفاعت ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا
छुड़ाने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। हैं? ये सिर्फ मेरे आका की शान है। फरमाया बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है, इस याशारों के लिए है। हाय हाय, किसी के पास मेरे इमाम जैसा इमाम हो ना। सुनो, मैं बात बड़े काम की करने लगा हूँ। मेरा इमाम कहता है मुश्किल ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, और नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। कुछ समझ भी पड़ी है आपको? है? लोगों ने कहा इमाम अहमद रजा एक शायर था। तू शायर तो मानता है ना, शायरी पढ़ ले तेरा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, मेरा इमाम इश्क के उस बाम पर बैठा है। खुदा की कसम, हमें तो उस बाम की अभी तक समझ नहीं आई कि वो है किस तरफ। सुनो लोगो, जिस इश्क के समंदर में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत गौता जन है ना, हमें तो उस समंदर का एड्रेस भी अभी पता नहीं चला। ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हलाल और नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। बोलो मुश्किल कुशाई क्या है? मुश्किल को दूर हो जाना, मुश्किल का दूर हो जाना। मुझे बताओ, महशर के मैदान से बड़ी मुश्किल कहां होगी? उससे बड़ी मुश्किल कहां है? बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया गया, हाथ में नामा अमाल पकड़ा दिया गया, रब का सामना है, हाथ में नामा अमाल है, और आवाज आती है इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामा अमाल काफी है तेरे लिए आज। ये इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। नामा अमाल देखेगा, मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी मोटी भलाई की वो भी लिखी हुई, बंद कमरों में छुप छुप कर पर्दे डाल डाल कर गुनाह किए वो भी लिखी हुई। तड़प उठेगा, परेशान हो जाएगा और कहेगा मौला ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, किसी और का आ गया मेरे पास, किसी और का आ गया मौला, मेरा नहीं है। पढ़ो कुरान, रब मुंह पर मोहर लगा देगा, मुंह बंद। फिर आंख बोलेगी, फिर कान बोलेगा, फिर हाथ बोलेंगे, फिर पेट बोलेगा, फिर पाँव से आवाज आएगी, कान बोलेगा मौला झूठ बोल रहा है, मैं ही वो कान हूं जिससे गुनाह किया है, मैं ही वो आंख हूं जिससे हराम देखता रहा। पेट बोलेगा और तू कभी नहीं बोला, बोल पड़ा, मैं ही वो पेट हूं जिससे हराम को जिससे भरता था। जो बोलती थी वो खामोश है, जो खामोश है वो बोल पड़े। यारो बहन भाई तो छुटे छुटे, माँ बाप तो छुटे छुटे, दोस्त बाप तो छुटे छुटे, ये बदन भी जहां बेवफा हो गया। साथ बदन ने न दिया और अपना बदन अपना न रहा। बताओ इससे बड़ी मुश्किल कौन सी होगी? चूं 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 हजूर की शानों में करने वालों, जब तुम्हारा अपना बदन भी अपना नहीं रहेगा, उस वक्त अपना आमना का लाल होगा। जो उस दिन खबर आएगी कि मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, उस दिन तुझे पता चलेगा
کہ حضور کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مشکل میں بندہ پھنسا ہے، اپنا بدن اپنا نہیں رہا، اس وقت جس کو حضور نے یہ اشارہ کر دیا نا، مولا اے میرا ہے بس، اللہ یا رسول اللہ، یہ پسینے نکل رہے، یہ اتنے سفر کر کے آئے، خدا کی قسم اس اشارے کا انتظار ہے۔ میرا امام کہتا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال۔ سنو، مشکل کشائی مطلب مشکل دور ہو جانا، مشکل دور ہو جانا، اور عید خوشی، بولو عید خوشی، مشکل کشائی مشکل دور ہو جانا، عید خوشی۔ اور عید بتاؤ، جس کی محشر کے میدان میں مشکل دور ہو جائے، اس سے بڑی عید کون سی ہوگی؟ سنو سمجھو میری بات، اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی؟ پر عید ہوتی ہے تب جب نظر آئے چاند۔ اللہ کیا بات ہے، چاند نظر کے بغیر ہوئی ہے؟ بھلے کوئی پشاور میں بیٹھ کے اپنا ذاتی چاند نکال لے، نکالنا پڑے گا۔ عید کبھی چاند کے بغیر ہوئی نہیں رہا۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، مشکل دور ہو جانا عید ہے، پر عید کے لیے چاند چاہیے۔ جتنے محفل میں بیٹھے ہو سب شہادت کی انگلی اٹھاؤ یوں، اب اس انگلی کو اپنی طرف پھیرو۔ اب جہاں پہ یہ ناخن فٹ ہوا ہے، اس گوشت کو، یہ جہاں پہ ناخن فٹ ہوا ہے، یہ فٹنگ کی جگہ، یہ فٹنگ کی جگہ، اس گولائی کو دیکھو، دیکھو سارے، میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اس گولائی کو، بتاؤ پہلے دن کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ گولائی پہلے دن کا چاند ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب توجہ کرو میری بات پہ، پہلے دن کا چاند ہوتا ہے ایسا۔ بندہ مشکل میں پھنسا ہے، اگر مشکل نکل جائے تو عید ہو جائے گی، اور عید کے لیے چاہیے چاند۔ مصطفیٰ نے کیا یوں اشارہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے کیا یوں اشارہ، تو یہ جو ناخنوں کا چاند ہے نا، میرا امام کیا کہہ گیا؟ لوگوں نے صرف شاعر سمجھا، یہ انگلی کی یہ گولائی ہے نا، یہ وہ ہلال ہے، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال۔ اور جس کی طرف یہ اشارہ ہو گیا اس کو خوشی مل گئی، فرمایا اور ناخنوں کی بشارت میں لاکھوں سلام۔ میاں ہر طرف والا سوف یعطی کا ربوں کا فتردہ کے جلوے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک اونچے مقام پر، بعضوں نے لکھا عرش کے پاس کرسی لگائے جلوہ فرما ہوں گے، اپنے اولاد کا حساب دیکھ رہے ہوں گے، کون جنت جا رہا ہے، کون جہنم جا رہا ہے۔ اچانک نظر پڑے گی مصطفیٰ کے غلام کو پکڑ کے جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ القول البدی میں بھی ہے، مدارج النبوت میں بھی ہے کہ لے کے جا رہے، حضرت آدم وہیں سے آواز لگائیں گے، یا رسول اللہ، ادھر نظر کرے، آپ کے امتی کو جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ آمنہ کا لحال کہتا ہے میں اپنا تہبند زور سے پکڑوں گا، دوڑ پڑوں گا، اور جا کر فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کدھر لے چلے آؤ، تمہیں خبر نہیں میرا امتی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یفعلون ما یؤمرون، ہم وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم پابند ہیں۔ سرکار داڑھی شریف پکڑ لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا پھر تو نے مصطفیٰ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو نے مصطفیٰ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے امت کے معاملے میں رسوا نہیں کرے گا؟ پھر مولا تیرا وعدہ نہیں تھا والا سوف یعطی کا ربوں کا فتردہ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ راضی ہو جائے گا۔
تو در تے کیوں نہ آیا بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ رب فرشتوں کو فرمائے گا میرے محبوب کی اطاعت کرو، اطیعوا محمد، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ سرکار چاہتے تو رب کا حکم ہو گیا پکڑ کے سیدھا جنت لے جاتے، فرشتوں کو فرمائیں گے چلو ذرا تمہارا ترازو پھر چلتے ہیں، تم نے پکڑ جو لیا تمہاری کمی بھی پوری کرا کے لے جاؤں گا، آخر مصطفیٰ کا غلام ہے، چلو میزان عمل پر۔ وہ پھر نامہ اعمال تولنے لگیں گے نا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے لگے گا، پھر مصطفیٰ پلے سے کوئی چیز نکالیں گے، اس پلڑے کے اوپر رکھ دیں گے، جیسی رکھا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، شور مچ گیا جنت لے جاؤ جنت لے جاؤ، کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا، جنت لے جاؤ۔ فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ، جاتا ہوں ذرا ٹھہر جاؤ، پوچھنے تو دو یہ نورانی چہرے والا کون ہے۔ خوف کا غلبہ، خوف کا غلبہ، اور جس کو جہنم میں پھینکنے جا رہے ہیں اس سے بڑا خوف کیا ہوگا؟ اس خوف کے غلبے کی وجہ سے عقل ساتھ نہیں دے رہی، غالب ہو گیا خوف، پہچان نہیں پا رہا، آگے کہے گا اور کریم تیری زلفیں کتنی پیاری ہیں، اور تیرا چہرہ کتنا پیارا ہے، تیرا اخلاق کتنا عظیم ہے، نہ دوست کام آئے نہ بیوی بچے کام آئے، نہ سینے لگانے والی ماں کام آئی، نہ دردوں میں کام آنے والا باپ کام آیا، اور کریمہ تو نے میرے دکھ کو بدل کے مجھے ہنسایا، اور تو کریمہ کون ہے؟ مصطفیٰ جو جواب دیں گے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں مصطفیٰ جو جواب دیں گے اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانتا، اور میں وہی تو ہوں جس پہ ہر جمعے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہے گا کریمہ جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا، اس دن نظارے وہ ہوں گے، دو بندے بیٹھے ہوئے، ایک کا نام محمد ایک کا احمد، ایک کا نام محمد ایک کا نام احمد۔ رب فرمائے گا اٹھو اٹھو جاؤ جنت۔ وہ کہیں گے مولا کام طے جا کوئی کیتا نہیں، نہ نامہ اعمال کھولا نہ میزان عمل پہ بھیجا، بڑی باتیں سنتے تھے اعمال کھلیں گے میزان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھو جنت جاؤ۔ اعمال تو ایسے ہم نے کیے کوئی نہیں، پھر جنت کیوں؟ رب فرمائے گا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا جس کا نام میرے یار کا نام ہوا نا اسے عذاب نہیں کرنا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ہیں۔ سرکار فرماتے میں ایسا کرم کروں گا نا، ایسا کرم کروں گا، حتی ینادا لی من السماء، حتی ینادا لی، یہاں تک کہ مجھے رب ندا کروائے گا، اردیت محمد، سونیا ہون تا راضی ہویا نا، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، انسان بن نہ سکا انسان تیرے بغیر، سونیا ہون راضی ہے نا۔ سرکار عرض کریں گے قدرت ربی ردیتو، ربی قدرتیتو، اے مولا میں راضی ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نہ کسی کو ملی ہے نہ مل رہی ہے نہ ملے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری شانیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بولو یہ ساری شانیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو منکر ہو تو اللہ کے دینے کا منکر ہو، بولو اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ جو رگڑا کرے، زیادہ تفصیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دیا کرو کہ یہ اللہ نے دی ہیں، تو بتا اللہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کہے نہیں تو پھنسا، اگر کہے ہاں تو پھنسا، کہے نہیں تو منکر ہو گیا، اور کہے ہاں اللہ تو دے سکتا ہے، تو پھر کہنا جب اللہ دے سکتا ہے تو چاچا خواہ مخواہ پھر رگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ دے سکتا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو حضور کا در مل گیا ہے، جس کو حضور کا در مل گیا، کیونکہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور یہ اللہ کا ہم پر عظیم
کرم ہے، عظیم کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس اولاد کے ساتھ ہم کو جوڑا ہوا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہوا ہے، اپنے ولیوں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں یہ طاقت سے حاصل نہیں ہوتا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ سید ارشاد علی باپو ہیں جی، بڑی عظیم ہستی، اور حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب کے خلیفہ ہیں جی، اور آپ کے والد محترم حضرت ہاشم میاں صاحب، یہ بڑے بزرگ لوگ تھے۔ انہوں نے وہ محنتیں کی ہیں کہ آج تک دیکھو ان کا گلستان ہرا بھرا ہے، آج تک ہرا بھرا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان بزرگوں کے فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، جائز مرادیں سب کی اللہ پوری فرمائے، اللہ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت گرامی، خطابت کا سمندر بہ رہا تھا اور وہ موتی ہم چن رہے تھے، ان موتیوں سے ہمارا نامہ اعمال چمکا رہا تھا۔ ابو البیان نے اپنے نام کی نسبت کا، اور ماشاءاللہ حضرت